خدا یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا پہلا باب، اس کی 19ویں اور 20ویں آیت سے۔ مقدس پالوس رسول کا فلپیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت سے یہاں یوں مرقوم ہے: کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری دعا اور یسوع مسیح کے روح کے انعام سے اس کا انجام میری نجات ہوگا۔ چنانچہ میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں، بلکہ میری کمال دلیری کے باعث جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اسی طرح اب بھی ہوگی، خواہ میں زندہ ہوں خواہ مروں۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، آج کے ڈیووشن کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے مسیحی اعتماد۔ مسیحی اعتماد، کرسچن کانفیڈنس، ریئل کانفیڈنس۔ اور ان دو آیات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، یعنی 19ویں آیت میں جو فلپی کی کلیسیا ہے وہ پالوس رسول کی قیاد میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، اور پھر 19ویں آیت میں مقدس پالوس رسول کو وہ کون سی مدد ہے جو اسے قیاد میں مصیبت میں خوشی دے رہی ہے۔ پھر 20ویں جو ہے اس میں مقدس پالوس رسول کے حوصلے کی بات کی گئی ہے اور انجیل کی منادی کی بات کی گئی ہے، اور 20ویں میں مقدس پالوس رسول نے اپنا مسیحی اعتماد بیان کیا گیا ہے۔ 19ویں آیت میں یہاں 3 چیزیں ہیں جو مقدس پالوس رسول کو اس کی قید میں مصیبت میں خوشی کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ ناظرین، مقدس پالوس رسول روم کی قید میں ہے، ناقدین اس کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، مصیبتوں کا پہاڑ ہے، لیکن یہ 2 آیات جو ہیں ان میں ایک نئے کرسچن فلسفے کی بات کی گئی ہے جو پہلی بار دنیا میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے، اور وہ مقدس پالوس رسول نے انٹروڈیوس کرایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مصیبت میں خوشی۔ مصیبت میں خوشی۔ کبھی بھی کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی فلسفی مصیبت میں خوشی کو بیان کرنا نہیں چاہتی اور نہ ہی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن مسیحی فلسفی، مسیحی ایمان جو مقدس پالوس رسول جس کا معیار بنا ہوا ہے وہ ہے مصیبت میں خوشی۔ اب 19ویں آیت میں یہاں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اس نے کہا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں۔ اب میں جانتا ہوں سے مراد میں امید کرتا ہوں نہیں۔ ایک ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے میں جانتا ہوں۔ ناظرین، امید جو ہوتی ہے وہ انسرٹن ہوتی ہے، لیکن جاننا جو ہے وہ سرٹن ہوتا ہے، اس میں یقین دہانی کا معیار بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ یقیناً بات ہو جاتی ہے جس کو آپ جانتے ہیں۔ امید میں پورا یقین نہیں ہے، لیکن جاننے میں پورا یقین ہے۔ اب کسی نے آنا ہے تو ہم کہیں گے مجھے امید ہے کہ وہ آئے گا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ آئے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ آئے گا، اٹ مینز آپ کی اس کے ساتھ بات ہوگی ہوئی ہے، وہ ضرور آئے گا۔ پالوس رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں، میں امید نہیں کرتا، میں جانتا ہوں، یعنی میرا یقین کامل ہے۔ کس بات کے لیے؟ کہ تمہاری دعا، نمبر 1، پھر یسوع مسیح کا روح، نمبر 2، اور پھر مقدس پالوس رسول کا ایمان اور حوصلہ، نمبر 3۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو مقدس پالوس رسول کو قید میں مصیبت کی حالت میں خوشی کا سبب بنی ہوئی ہیں، اور یہ آج ہماری خدمت میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن یہی 3 چیزیں ہمیں حوصلہ دے سکتی ہیں۔
وہ کہتا ہے کہ اے فلپیو ایماندارو، تمہاری محبت میری مصیبت میں خوشی کا سبب بنی ہوئی ہے، تمہاری دعائیں، کیونکہ دعا انسان اس کے لیے کرتا ہے جس سے محبت ہو، ورنہ آپ کسی کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کے لیے جو باہر کے ملک میں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ان سے محبت ہے۔ فلپی کی کلیسیا کو پولس رسول کے ساتھ محبت ہے اور وہ دعا کر رہی ہے، اور دعا میں مقدس پولس رسول کیا کہتے ہیں؟ میں جانتا ہوں۔ پہلی بات کہ آپ میرے لیے دعا کرتے ہو اور اس کا نتیجہ میں جانتا ہوں، نتیجہ بعد میں آئے گا۔ دوسری بات کہ یسوع مسیح کا روح یعنی پاک روح کے انعام سے، پاک روح کے انعام سے مجھے یہ حوصلہ ہے، میرا یہ ایمان ہے، جو میرا کنٹریبیوشن ہے، جس کو میں جانتا ہوں، جس پر میرا اعتماد ہے، میری یقین دہانی ہے، میرا کامل یقین ہے کہ تمہاری دعاؤں کا اور پاک روح کی مدد کا اور میرے ایمان اور حوصلے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میری نجات۔ اب میری نجات سوتیریا جو ہے، نجات سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ جب آپ قید میں ہوتے ہیں تو آپ کو علم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، آپ سے متعلق کیا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ مقدس پولس رسول وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، کیونکہ ایمانداروں کی دعا اور پاک روح کی مدد اور میرا ایمان یہ میری نجات کا سبب ہوگا۔ اب نجات یہاں اس کی قید سے رہائی بھی ہے اور اس کی ابدی زندگی بھی ہے، کیونکہ نجات ایک بہت بڑا لفظ ہے جس میں 7 چیزیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ بیماری سے رہائی ہو، چاہے وہ جیل سے رہائی ہو، چاہے وہ کسی جنگ سے رہائی ہو، چاہے وہ کسی بھی بات سے، کسی برائی سے رہائی ہو یا فتح مندی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے امید ہے کہ پہلی بات نجات سے مراد یہاں لیا جا رہا ہے کہ میں قید سے رہا ہو جاؤں گا۔ دوسری بات کہ مجھے خدا، اگر میں نہیں بھی رہا ہوتا تو مجھے خدا نجات دے گا، ابدی زندگی دے گا، یہ اس کا کامل یقین ہے جو ہماری آیات کا مضمون بھی ہے۔ اب 20ویں اے میں، چنانچہ میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں۔ اب مقدس پولس رسول کی شرمندگی ایک ہی ہے جو وہ کبھی نہیں ہونا چاہتا، اور وہ کہتا ہے کہ میری شرمندگی اس وقت ہوتی ہے جب میں انجیل کی منادی نہیں کرتا۔ رومیو کے خط میں پہلے باب کی 16ویں آیت میں اس نے کہا ہے کہ میں انجیل سے نہیں شرماتا۔ اس کی شرمندگی کا سبب یہی ہے کہ اگر وہ انجیل کی بشارت نہیں کرتا تو وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے امید ہے اور میری دلی آرزو اور میں بھروسہ کرتا ہوں کہ میں چاہے قید میں ہوں، میں بشارت کے کام سے کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ میں بشارت کا کام چاہے مقید ہوں، میں بشارتی کام میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ میری امید ہے، میرا بھروسہ ہے اور میری آرزو ہے۔ اور یہاں یہ بہت ہی بڑے خادم کی بات ہو رہی ہے جو میرے لیے اور آپ سب کے لیے ایک چیلنج ہے۔ وہ کہتا ہے میں کبھی کسی چیز سے شرمندہ نہیں ہوتا، ایک ہی بات سے میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں خداوند کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا، کیا میں نے خدا کے کلام کی منادی کی، یہی اس کی شرمندگی ہے۔ باقی وہ کہہ رہا ہے میں اپنے جسم سے خدا کے نام کی تعظیم کرتا ہوں۔ چنانچہ میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں گا، بلکہ میری کمال دلیری کے باعث جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اسی طرح اب بھی ہوگی، خواہ میں زندہ رہوں خواہ مروں۔ اب وہ نجات کا تو اس کو یقین آ گیا ہے کہ میں باہر بھی جا سکتا ہوں یا میں جیل میں مر بھی سکتا ہوں۔ یہاں بتا رہا ہے میں جانتا ہوں کہ میری نجات یقینی ہے۔ میری دلیری کے سبب سے میں نے کبھی بھی اپنے جسم کے وسیلے سے خدا کو نیچا نہیں دکھایا۔ میں نے کبھی کوئی ایسا جسمانی کام نہیں کیا جس سے خداوند کے نام کی تعظیم نہ ہو یا اس کے نام کی تکفیر ہو۔ وہ کہتا نہ میں نے کبھی کیا ہے، نہ میں نے ہونے دینا ہے۔ وہ کہہ رہا کہ میری کمال دلیری کے باعث جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے اور اسی طرح اب بھی ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ مقدس پولس رسول
اپنے بدن کی گارنٹی دے رہا ہے. وہ کہتا میں اپنے جسم کو مارتا اور کوٹتا ہوں اور اس کو قابو میں رکھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ خدا کے نام کی تعظیم ہو. میرے بدن سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جو میرے خدا کی تکفیر کا سبب بنے. اور یہ چیلنج ہے میرے لیے اور آج تمام ایمانداروں کے لیے. مقدس پالوس رسول ایک معیار بنا ہوا ہے. خواہ میں زندہ رہوں چاہے مروں، اب یہ فائنل ڈیسیجن ہے اس کا. میری زندگی میں یسوع مسیح جلال پائے گا، میری موت کے وسیلے سے بھی یسوع مسیح کو جلال ملے گا. اور یہ مقدس پالوس رسول کا چیلنج ہے ہم سب کے لیے. سو 3 باتیں ہم سیکھتے ہیں فوری طور پہ. پہلی بات کہ ہم ہر مصیبت میں خدا کے نام کو جلال دیں، چاہے ہم خوش ہیں چاہے ہم مصیبت میں ہیں. مصیبت میں خوشی مسیحی کردار کا نمونہ ہے. پھر اس کے بعد انٹرسیسری پریئرز، کبھی کوئی مشکل میں ہو اس کے لیے ضرور دعا کریں، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے. اور پھر خدا کو بڑا کر کے پیش کریں، میگنیفائنگ گلاس لگائیں. جیسے ہم کسی چیز کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں، جتنا یسوع مسیح کو بڑا کر کے دکھائیں گے لوگوں کو یسوع مسیح بڑا نظر آئے گا. جتنا چھوٹا کر کے دکھائیں گے وہ چھوٹا نظر آئے گا. کیونکہ جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو میگنیفائنگ جو محدب اچھا ہوتا ہے اس کو لگائیں گے تو وہ بڑا نظر آئے گا، تو آپ آسانی سے اس کو پڑھ سکیں گے. ہماری زندگی میں ایک ایسا روحانی محدب اچھا لگنے کی ضرورت ہے جو میری زندگی میں لگے، تاکہ یسوع مسیح لوگوں کو بڑا کر کے نظر آئے، تاکہ لوگ اس کو مانیں، اس کو جانیں، اس پر ایمان لائیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں. سو آج مقدس پولس رسول ہم سب کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہمارا یقین کامل ہو کہ جب کلیسیائی دعائیں، پاک روح کی سہایتا اور ہمارا ایمان جب اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں تو ہماری مصیبت خوشی میں بدل جاتی ہے، کیونکہ ہماری نجات یقینی ہو جاتی ہے. خدا مجھے اور آپ کو مقدس پولس رسول جیسا خادم بنائے تاکہ ہم اپنی مشکلات میں بھی یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں اور اپنے بدن کے وسیلے سے اس کے نام کی تعظیم ہو. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین.